لوگوں کو نعتوں سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، اور کچھ روشن خیال اپنے بھی لبرل بننے کے چکر میں ان کو بھی نعتوں سے تکلیف ہے کہ یہ نعت ایسی کیسی پڑی، وہ ایسا کیسا کیا، یہ کیوں کیا۔ وہ نادان، عشق کے اظہار کے انداز جدا ہوتے ہیں، اظہار عشق کے طریقے جدا ہوتے ہیں۔ اگر حدود شرع میں ہے تو نہ تجھے اختیار ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا، نہ مجھے اختیار ہے۔ خدا جانے کس کی کون سی ادا قبول ہو جائے، ہے نا۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بندے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو کہا لعنت ہو اس پر، یہ تو شراب پی رہا ہے۔ غیب سے ندا آئی، جنید اس نے شراب نہیں پی، میرا عشق اتنا غالب آیا کہ عشق میں لڑکھڑا گیا۔ ہر ایک کو شک کی نیت سے نہ دیکھا کرو، جو غلط کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نیت سے دیکھنا بھی اہل سنت کا مزاج نہیں۔ نعت نعت ہے، نعت مسلک کی پہچان ہے، نعت عاشقوں کی علامت ہے۔ ہاں جب حسان نعت پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی زمین پہ جلوگر ہوتے تھے، حسان کو منبر پہ بٹھاتے تھے۔ جب بوسری نعت پڑھتے ہیں تو حضور اپنی چادر اتار کر دیتے ہیں۔ میر علی شاہ جب نعت پڑھتے ہیں تو وادی حمرا میں حضور اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ نابغہ جادی جب نعت پڑھتے ہیں تو دعا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سعدی نعت پڑھتے ہیں تو دربار رسالت میں نوازے جاتے ہیں۔ خسرو نعت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر لامکاں کی سیر عالم رویا میں کرائے جاتے ہیں۔ بلاخی خسرو کو کہنا پڑتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو۔ یہ شرف نعت خاں کو نصیب ہوا، کیا خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو۔ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ محمد شمع محفل۔ ہاں جو لوگ عشق رسول کے نام پہ نام رسول کو بیچتے ہیں، میں ایسے نعت خاں کو نعت خاں سمجھتا ہی نہیں، لیکن ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا یہ بھی اہل سنت کا مزاج نہیں۔ دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش، میں نے بہت دکھ ہوا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نعت خانوں کو نقلی نوٹیں دی۔ انہوں نے تکلیف سے کہا کہ آپ ہمیں نقلی نوٹیں دے کر ہمارا مذاق اڑا، جس کو دے رہے تھے اس کو نہ دیکھا ہوتا، جس کے نام پہ دے رہے تھے اسے تو دیکھ لیا۔ نعت خانوں کا مذاق نہ بناؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کا مذاق نہ بناؤ۔ پتہ نہیں آپ جس کا مذاق بنا رہے اللہ کے نزدیک وہ آپ سے بہتر ہو۔ دل کی کیفیت تو خدا جانتا ہے۔ بہرحال نعت پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، نعت کے ماحول میں ڈوبے رہو، اس لیے کہ جو نعت سے جتنا قریب ہوگا وہ گانے اور میوزک سے اتنا دور ہوگا انشاءاللہ۔ نعت کی اپنی برکتیں ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کو بھی جب عالم بیداری میں دیدار ہوا، ایک نعت لکھنے کے بعد ہی تو ہوا۔ وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اس کے بعد دیدار رسول نصیب ہوا، علامہ جامی کو دیدار نصیب ہوا۔ اس نعت کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چوں سوے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول۔ کیا جذبات ہے، کہتے حضور آپ میرے گھر کبھی آئیے نا۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، اور جامی کہہ رہے میرے گھر آئیے نا۔ اس لیے کہ جن کے عقیدے مٹی میں ملے ہیں انہیں نبی مٹی میں ملے نظر آتے۔ ارے جو نبی کا عاشق ہو جائے وہ مٹی میں نہیں ملتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عاشق سرکار نظمی کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میلا۔ اللہ اکبر۔ جامی کہتے ہیں حضور کبھی میرے گھر آئیے نا۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں گے میں کیا کروں گا، کر کیا سکتا ہوں؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ آقاؤں کے آقا، میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟
بھائی آنے والے کو کوئی تحفہ تو دیا جاتا ہے نا. آقا میں آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ کہتے چوس ہوئے من گزر آری. آپ آئیں گے نا میری طرف میرے گھر, میں کیا کروں گا؟ منے مسکیز ناداری, میں تو مسکین بھی ہوں اور نادار بھی. جس سے سب لیتا ہوں اس کو دے کیا سکتا ہوں, لیکن دوں گا. ہائے ہائے توجہ ہے میرتا والو, گرد نواز سے آنے والو, توجہ ہے, عشق کا معیار دیکھیں. میں غریب بھی ہوں نادار بھی ہوں, آپ آئیں گے تو میں سلطان خوبا کو کیا دوں گا, بادشاہوں کے بادشاہ کو کیا دوں گا, آقاؤں کے آقا کو کیا دوں گا, کیا دے سکتا ہوں؟ کہا میں تو مسکین بھی اور نادار بھی ہوں, لیکن دوں گا ضرور. کیا؟ جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے اور آپ کی نالین کا قدم میرے آنگن میں رکھا جائے گا تو اس کا نشان تو پڑے گا نا, تو آپ کی نالین کے نشان اپنی جان قربان کر کے آپ کو ہدیہ کر دیں. چوسوے من گزر آری, منے مسکیز ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, زجام حب تو مستم وزنجیریں تو دل بستم, نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ, چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا, مکن بحروں میں جامی را درآ یا رسول اللہ. یہ نعت کے بعد حضور کا دیدار نصیب, عالم بیداری میں نصیب. نعتیں ہیں, لیکن پھر کہتا ہوں لوگوں کو بھی چاہیے کہ نعت کو نعت کی حیثیت سے پڑھیں, نعت کو بازار نہ بنائیں, نعت کو بزنس نہ بنائیں, اور آپ بھی نعت اور نعت خانوں کا احترام سیکھیں. 12 اشعار لکھے اس راہب نے. کتنے اشعار؟ 12. توجہ, نعت لکھی اور 12 اشعار. 13 بھی لکھ سکتا تھا, 11 بھی لکھ سکتا تھا. اس کا مطلب روز اول سے عاشقوں کے مزاج میں 12ویں بسی ہوئی تھی. یہ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن عشق کی کتاب سے ضرور نظر آتا ہے. اشعار کتنے لکھے؟ 12. اور کہا جا جا, ہو سکتا ہے تیرا مقدر یاوری کرے. ابو بکر مکہ شریف آئے, جوان تھے, دوستوں میں بیٹھے تو مکے کا وہ آ گیا شیطان, جسے دنیا ابو جہل کہتی. سب دوست بیٹھے تھے. ابو بکر یمن سے کب آئے؟ تجارت لے کے آئے, ابھی آئے. کچھ سنا کیا؟ دیکھو ابو طالب کے یتیم نے کیا اعلان کر دیا, محمد عربی نے کیا اعلان کر دیا. ہنگامہ ہے پورے مکے میں, لڑائی جھگڑے مچے ہوئے. کہا ہوا کیا؟ بولے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہوں. فوراً صدیق کے کوئی اس کو جواب نہیں, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ بچپنے سے دیکھا تھا جس نے اپنے نجی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا. فوراً اٹھ کے حضور کے پاس گئے. کہا آپ نے ایسی بات کی؟ ہاں بالکل کی. تو پھر میرے لیے کیا حکم؟ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کہا نبی تو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے نا, تو کوئی معجزہ دکھا دے. دوستی تھی نا تو بے تکلفی بھی تھی نا, کوئی معجزہ دکھا دے. مسکرا کے کہا کیا وہ یمن کے بڑھا معجزے کے طور پہ تجھے کافی نہیں ہے؟ وہ یمن کا بوڑھا کافی نہیں ہے؟ حضور یمن میں تو بہت سے بڑھوں سے ملاقات ہوئی, کس بڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جس نے تیرے پیٹ کا تل دیکھا تھا